بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز ممبران کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے اور سبق نمبر 11 کے اندر فصل نمبر 5 اسم غیر متمکن کی اقسام جو ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے بھی اسم ہیں ان تمام اسموں میں اسم غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہے، متمکن کی اقسام ہے۔ آج ہم ان کا آغاز کریں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنے بھی لیسن آنے والے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 5 اسم غیر متمکن کی اقسام۔ اسم غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں، کیونکہ اسم غیر متمکن یا مبنی ہے تو اس کو مبنی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں غیر متمکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ 8 قسمیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہے مضمرات یعنی ضمائر، دوسرے نمبر پر ہے اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، اور 8ویں نمبر پر ہے مرکب بنائی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور جتنی بھی اس کے اندر اقسام 8 کی 8 ہیں ان کی تفصیل کی طرف آتے ہیں۔ 8 قسموں کے اندر سب سے پہلی مضمرات ہے، پھر مضمرات کے آگے 5 قسمیں ہیں، یعنی جو ضمائر ہیں وہ 5 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ اب جو ضمیر مرفوع متصل ہے یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، متصل کا معنی ہوتا ہے ملی ہو، تو وہ 14 ضمیریں ہیں۔ وہ کون کون سی ضمیریں ہیں؟ ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب یہ جو اس کی صحیح ترتیب ہے نا، پہلے غائب کے 6 سیغے ہوتے ہیں، یعنی 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، پھر مخاطب کے، اور آخر کے اندر ہوتے ہیں واحد اور جمع متکلم کے۔ تو اس کا جو آغاز ہے ویسے جب ہم گردان کریں گے یہ 14 سیغے ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ تو یہ اس طرح اس کو ترتیب کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ لکھا ہوا تھوڑا سا بے ترتیبہ ہے، جو آخر میں ہونے چاہیے وہ اس نے پہلے لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو ضربا، ضربا، ضربو، یہ 3 جو ضمیریں ہیں یہ غائب کے لیے ہیں، مذکر کے لیے ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ مؤنث کے لیے ہیں، غائب کے لیے۔ آگے ہے ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ مذکر کے لیے، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، یہ مؤنث کے لیے، مخاطب کے لیے، اور ضربتو واحد متکلم اور ضربنا جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے ہے۔ آگے ہے ضمیر مرفوع منفصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، منفصل یعنی الگ ہو، اس کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، متصل نہ ہو، یہ ہے ضمیر مرفوع ہی لیکن منفصل ہے، جدا ہے۔ یہ بھی 14 ہیں۔ ان کو بھی آپ نے اچھی طرح اس کا آغاز جو ہے وہ ہوا سے کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ پہلے 6 سیغے غائب کے ہیں، پھر 6 سیغے مخاطب کے ہیں اور 2 سیغے متکلم کے، واحد اور جمع متکلم کے۔ تو یہ آپ نے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ہوا، ہما، ہم، یہ مذکر کے لیے، ہیا، ہما، ہننا، یہ مؤنث کے لیے، انتا، انتما، انتم، یہ مذکر کے لیے، انتی، انتما، انتنا، یہ مؤنث کے لیے، انا، نحنو، یہ واحد متکلم اور جمع متکلم کے لیے۔ تنبیہ: ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے، تو یہاں کہتا ہے صرف آسانی کے لیے فاعل کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ لمبی چوڑی بحث نہیں ہوگی بلکہ یہاں پہ مختصر قواعد جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ آگے ہے ضمیر منصوب متصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو، پہلے مرفوع تھی اب کیا ہے؟ منصوب ہے، تو وہ بھی 14 ہیں۔ بس کہاں سے ہوگا؟ ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنا، ضربنی، ضربنا۔ آگے ترکیب اس کی کس طرح کرنی ہے؟ تو جیسے ضربہ فعل ہے، اس میں ہو ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل ہے اس کے اندر، ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ ضربہ کیونکہ مذکر غائب کا صیغہ ہے تو غائب کے لیے جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے،
تو ضربہ فعل اس میں ضمیر ہوا کہ اس کا فاعل نون وقایا کا یا متکلم کی مفعول، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ تو ضربہ کی ترکیب کس طرح کی جائے گی؟ ضربہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل نون وقایا کا یا ضمیر متکلم مفعول، ٹھیک ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، تو اس کی بھی ترکیب اس طرح ہوگی۔ آگے ضمیر منصوب منفصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، وہ بھی 14 ہیں، پہلے متصل تھی اب منفصل ہے۔ تو یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوگا؟ اس کا آغاز ہوگا ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، ٹھیک ہے۔ آگے تنبیہ، ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے، یہاں ثانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا۔ جو مرفوع ہے وہ فاعل کے ساتھ ہے اور جو منصوب ہے وہ مفعول کے ساتھ ہے، تو یہاں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا جو منصوبات کے علاوہ بھی ہیں، یہاں پہ صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ہے ضمیر مجرور متصل، یہ بھی 14 ہیں اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جس پہ حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پہ مضاف داخل ہو، یعنی ضمیر مجرور جو ہے جو حرف جر جس پہ داخل ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہوتی ہیں، یہ دو قسم کی ہیں۔ تو پہلی قسم جو ہے ہر ضمیر مجرور، تو ان میں پہلی قسم ضمیر مجرور بحرف جر ہے، یعنی جس پہ ایسی ضمیر جس پہ حرف جر داخل، جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکم، یہ بھی اس طرح اس نے اپنی ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوگی؟ لہو، یعنی اصل میں ہو تھا تو اس پہ حرف جر لا داخل کیا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکا، لکما، لکن، لی، لنا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح یعنی پہلے غائب کے، پھر مخاطب کے، مذکر مؤنث، یعنی 6 سیکھے ہیں، 3 مذکر 3 مؤنث کے، اور 2 جو ہیں یہ آخر کے اندر جو شروع میں لکھے ہوئے ہیں یہ جمع متکلم واحد متکلم۔ آگے ضمیر مجرور با اضافت، یعنی جو اضافت کے ساتھ ضمیر آتی ہے اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اس میں کہاں سے اس کا آغاز کریں گے؟ دارہو، دارہما، دارہم، دارہا، دارہما، دارہن، دار کہتے ہیں گھر کو، دارہو اس کا گھر، دارہما ان دونوں کا گھر، دارہم ان سب کا گھر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دارو کا، دارکما، دارکم، دارو کی، دارکما، دارکن، داری، دارونا۔ فائدہ، کبھی جملہ کے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، یعنی جملے کے پہلے ضمیر ہوتی ہے لیکن وہ مرجع یعنی لوٹتی نہیں ہے، بغیر مرجع کی ہوتی ہے، پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا کہ کبھی جملہ کے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کی ہوتی ہے، اگر وہ ضمیر مذکر کے لیے ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کے لیے تو ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہو زید قائم، تو یہاں پہ تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور یہ انہا زینب قائمۃ تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو یہاں پہ فرق کیا ہوگا؟ کے لیے ہے تو ضمیر شان ہوگی، اور اگر مؤنث کے لیے ہے تو ضمیر قصہ ہوگی۔ یہ آج ہم نے اسماء موصولہ تک یہ جو ضمائر ہیں ان کو ہم نے پڑھا ہے، تو آپ نے ان ضمائر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے یہ جو 8 قسمیں ہیں ان میں سب سے پہلی قسم ہم نے مضمرات کے بارے میں پڑھا ہے کہ ضمیریں جو ہے یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 5 قسم کی ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ یہ 5 قسم کی جو ضمائر ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، یہ آگے آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔